جس سے اللہ رب العالمین رشتہ کٹ کر لیتا ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین جن سے رشتہ توڑ لے، جن سے رشتہ کٹ کر لے، اور آپ کے دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے دولت مند امیر زادے لوگ، یہ پردھان منتری، یہ راشٹرپتی اگر ان سے رشتہ جوڑ لے تو کیا وہ شخص کامیاب ہے؟ فرض یہ کر لے کہ آپ میں سے کوئی شخص بڑے بڑے لوگوں سے، بڑے بڑے چودھریوں سے، بڑے بڑے امیر زادوں سے اگر آپ رشتہ جوڑ لیں تو کیا آپ کامیاب ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر ہم اسی چیز کو دیکھیں گے کہ ایسے کون سے اعمال ہیں جس کے کرنے سے، جس کے انجام دینے سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے، رشتہ توڑ لیتا ہے، رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، اس پر لعنتیں برستی ہیں۔ حضرات، ہم زندگی میں ہر چیز چیک کرتے ہیں، سامان کیسا ہے، موبائل کیسا ہے، کپڑے کیسے ہیں۔ ایک رشتہ داری کو جوڑنے سے پہلے ہم 1000 مرتبہ سوچتے ہیں کہ یہ رشتہ ہمارے حق میں بہتر ہے، مفید ہے کہ نہیں، ہمارے حق میں کارآمد ہے کہ نہیں۔ تو اسی طرح ہم اپنی زندگی میں چیک کریں کہ کہیں ہماری زندگی میں کہیں ایسا کام تو نہیں ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین رشتہ توڑ لیا ہے، رحمتیں نازل نہیں ہو رہی ہیں، برکتیں نازل نہیں ہو رہی ہے، اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، کہیں اللہ نے ہم سے رشتہ تو توڑ نہیں دیا۔ اس چیز کو ہم اپنی زندگی کے اندر اس کا احتساب کریں، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، قیامت کے قائم ہونے سے پہلے، اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونے سے پہلے، اس سے پہلے کہ آپ کا چٹھا قیامت کے دن کھولے، آپ اپنی زندگی کے اندر احتساب کریں، آپ اپنے آپ کو اپنے نفس کی غلامی سے آزاد کریں، آپ اپنے نفس کو اللہ کے حوالے کریں، آپ اپنے نفس کو اللہ کے دین کے حوالے کریں۔ اسی میں آپ کی کامیابی مضمن ہے، اسی میں آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ حضرات، مانا کہ اگر آپ دنیا والوں سے رشتہ جوڑ لیں، یہ دنیا والے آپ کو کیا دے سکتے ہیں؟ یہ دنیا والے کیا دیکھ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سورہ محمد کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ انتم الفقراء، اے دنیا کے لوگوں، اے سنسار کے لوگوں، تم سارے کے سارے فقیر ہو، تم سارے کے سارے غریب ہو، تم سارے کے سارے کلاش ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم سارے فقیر ہو، تم دنیا کو کیا دو گے؟ تم تو خود محتاج ہو، تم تو خود فقیر ہو۔ اگر بڑے بڑے لوگوں سے آپ رشتہ جوڑ رہے ہیں، آپ کو کیا دے سکتے ہیں؟ چند گاڑیوں کے مالک بنا دیں گے، روپیے پیسوں کے مالک بنا دیں گے، چند جائیداد کے مالک بنا دیں گے۔ لیکن اگر آپ اللہ رب العالمین سے رشتہ جوڑتے ہیں، اگر آپ اللہ سے رشتہ قائم کرتے ہیں، وہ اللہ کیا دے گا؟ کیا دے سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، اے دنیا کے لوگوں، اے سنسار کے لوگوں، سنو، میں ہوں امیر ہوں، میں امیروں کو غریب، غریبوں کو امیر بنانے کا مالک میرے پاس ہے۔ واللہ هو الغنی وانتم الفقراء، میں ہی غنی ہوں، میں مالدار ہوں، تم سارے کے سارے فقیر ہو۔ یہ آپ دیکھتے ہیں نا، جو بڑی بڑی گاڑیاں میں چلتے ہیں، آپ کو تو بظاہر یہ امیر نظر آتے ہیں کہ کتنے امیر ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ہے کہ اس دنیا
تو اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، کچھ نہیں عطا کر سکتا. لیکن اگر آپ رب کے فرمانبردار ہوں گے، رب کے سچے وفادار ہوں گے، رب کے سچے سپاہی ہوں گے، اللہ کیا دے گا؟ مالا اذن سمعت، مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. ایسی چیز عطا کرے گا، ایسی چیز آپ کو دے گا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، آپ کے کانوں نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا، آپ کے دل میں کبھی خیال بھی نہیں پیدا ہوگا. آخری جو جنتی ہوگا، جو بڑی مشکل سے جنت میں گیا ہوگا، اس شخص کو ایسی جنت اللہ رب العالمین عطا کرے گا جو اس دنیا کے مقابلے میں 10 گنا دنیا ہوگا. حضرات، آج ہم اس دنیا کے چکر میں گرفتار ہیں، آج ہم اس دنیا کو ہر چیز سمجھ بیٹھے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ دنیا ہمارے لیے ہر چیز ہے. حضرات، اس دنیا کے چکر سے ہمیں آپ کو نکلنا پڑے گا. اللہ رب العالمین سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرماتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. اے دنیا کے لوگوں، اے سنسار کے لوگوں، اے کائنات کے لوگوں، جسے جہنم سے نکال دیا گیا، جسے جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخلہ مل گیا، یوں سمجھیے کہ ایسے اعمال کیے زندگی کی اس نعمت کو پانے کے بعد، ایسے اعمال کیے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کو ہم نے راضی کر لیا، اور ایسے اعمال سے ہم بچے جن کی وجہ سے ہم جہنم سے ہم دور کر دیے گئے. تو وہ شخص سب سے بڑا کامیاب آدمی ہے، سب سے خوش قسمت آدمی ہے، سب سے باسعادت آدمی ہے، اور سب سے بڑا بیوقوف آدمی، سب سے احمق آدمی، سب سے بدقسمت آدمی اس سنسار کے اندر وہ شخص ہے جو اس دنیا کے اندر رہ کر کے اس زندگی کی اس نعمت کو پانے کے بعد جنت کو حاصل نہ کر سکے، اللہ کو راضی نہ کر سکے. حضرات، یہ دنیا ہمیں اور آپ کو آزمائش کے لیے دی گئی ہے، یہ دنیا ہمیں آزمائش کے لیے دی گئی. اس دنیا کے اندر ہم ایسے اعمال کریں، مصیبت میں پریشانی کے وقت بھی ہم ایسے اعمال کریں جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے. سوال یہ ہے کہ ایسے کون سے اعمال ہیں جس سے اللہ رب العالمین لوگوں سے رشتہ توڑ لیتا ہے، اپنے بندوں سے رشتہ توڑ لیتا ہے. غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے. لیکن ایسے کون سے اعمال ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین بندوں سے رشتہ توڑ لیتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا معاذ لا تشرک باللہ نقتل دعو حرقتا. اے معاذ، زندگی میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک مت بنانا، اللہ کے ساتھ اب کسی کو پارٹنر نہ بنانا، کسی کو ساجی نہ بنانا. رزق دینے والا اللہ، مال و دولت عطا کرنے والا اللہ، امیر کو غریب بنانے والا اللہ، غریب کو امیر بنانے والا اللہ، بیٹا بیٹی عطا کرنے والا اللہ، بیماری عطا کرنے والا اللہ، بیماری کو دور کرنے والا اللہ. ان تمام چیزوں کا مالک کسی اور کو تصور نہ کرنا، کسی اور کو نہ سمجھنا. حضرات، اللہ رب العالمین سورۃ الشورى کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ للہ ملک السماوات والارض، کہ دنیا کی آسمان و زمین کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے. یخلق ما یشاء، جسے جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جسے جو چاہتا ہے نوازتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جسے چاہتا ہے بیٹا بھی عطا کرتا ہے، بیٹی بھی عطا کرتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بانجھ رکھ دیتا ہے. إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، یقیناً اللہ رب العالمین قدرت رکھنے والا، علم رکھنے والا ہے. حضرات دیکھیں، ہم گاؤں گھر کے اندر سماج
شخص سوچتا ہے ایک باپ ہونے کی حیثیت سے، ایک والد ہونے کی حیثیت سے سوچتا ہے کہ ہمیں ایک بیٹا نصیب ہے، ہمارے ہاتھ میں ایک بیٹا ہو جو ہمارا سہارا بنے، جو ہمارے لیے محنت کرے، جب ہم بڑھاپے کی عمر میں، جب بڑھاپے کے ایام میں ہم جائیں تو وہ بیٹا ہمارا سہارا بنے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اسے بیٹا نہیں عطا کرتا ہے، یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ اس لیے ہمیں صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگنا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے، کسی مورتی کے سامنے، کسی پتھر سے بنے ہوئی مورتی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے۔ حضرت ابراہیم مانگ سکتے تھے، 80 سال کی عمر ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگتے رہے، مایوس نہ ہوئے۔ سورہ انبیاء پڑھیے، 80 سال کی عمر ہو گئی، بال سفید ہو گئی، داڑھیاں پک گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام 80 سال کی عمر میں دعا کرتے ہیں، رب ھب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے ایک نیک اور صالح بیٹا عطا فرما۔ حضرت زکریا مانگ سکتے تھے، بڑھاپے کی عمر ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں ایک تحفہ عطا فرما۔ حضرات یہ انسانوں میں اللہ میں اور دنیا والوں میں ایک یہی فرق ہے۔ اگر آپ دنیا والوں سے بار بار مانگتے ہیں اور دنیا والوں سے اگر آپ بار بار مانگتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، وہ انسان ناراض ہو جاتا ہے، وہ انسان اسے تکلیف ہونے لگتی ہے۔ اگر آپ اس کے دروازے پہ بار بار جاتے ہیں، اسے گھٹن محسوس ہوتی ہے، اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے، یہ بندہ نماز میرے پاس کیوں آ رہا ہے؟ آپ کی بیٹی کی شادی ہے، دیگر ضروریات ہے، گاؤں میں کوئی شخص، معاشرے کے اندر اگر کوئی شخص مالدار ہے، دولت مند ہے، اگر آپ اچھی جان پہچان ہے، دوستی ہے، ایک مرتبہ جائیں گے خوشی خوشی دے دیں گے، دوسری مرتبہ جائیں گے کسی ضرورت کے تحت پھر بھی کسی طرح دے دیں گے، لیکن تیسری مرتبہ آپ جائیں گے تو مکمل انکار کر دیں گے، کہیں گے کہ مجھے ہی ملا ہے، قرض مانگنے کے لیے مجھے ہی ملا ہے، کوئی دوسرا نہیں ملتا۔ حضرات لیکن اگر آپ اللہ سے نہیں مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، وہ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے بندو تم مجھ سے مانگو، جوتے کا ایک تسمہ ہی بھلے لیکن تم مجھ سے مانگو، میں تم سے بہت قریب ہوں، میں تمہیں نوازوں گا، میں تمہیں عطا کروں گا۔ حضرات لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں قبروں کو چھوڑ کر کے، مزاروں کو چھوڑ کر کے، ہندوستان کے اندر بعض ایسے مشہور شاعر ہیں جن کے پاس دولت کے خزانے ہیں، جو بڑے بڑے مالدار ہیں، وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سر بھی جھکاتے ہیں اور اپنے باباؤں سے بھی جا کے بیٹا بیٹی مانگتے ہیں۔ تو حضرات ایسا نہیں کرنا ہے، جیسا اللہ نے فرمایا سورہ فاتحہ کے اندر کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ ایک مثال سے سمجھیے کہ اگر آپ کی بیوی آپ سے کہے کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں، تو اس کا تو گیا، بالکل اس کی زندگی داؤ پہ لگ جائے گی، آپ اس کو نکالنے میں قطعی طور پر آپ اس کو نکال ہی دیں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اصل میں میری فرما بردار بیوی نہیں ہے۔ تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں، دنیا والا یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد کرتے ہیں؟ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ حضرت معاذ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے نبی، میرا گزر کفار کی مجلس سے ہوتا ہے، اگر کفار کہے اے معاذ تم اللہ کا انکار کرو، تو اللہ کے نبی ایسے مصیبت کے اوقات میں، ایسے مصیبت کی حالت میں کیا کروں؟ میرے پاس اسلامی تعلیمات کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقتی طور پر، عارضی طور پر اللہ کا انکار کر دو، لیکن اے معاذ سنو، تم کفار کے سامنے، تم غیروں کے سامنے کبھی بھی سجدہ نہ
ایک ہوتا ہے قتل یقتلو کا معنی ہوتا ہے قتل کرنا، اور قتل یقتلو کا معنی ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ اگر آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور حرقتا اور جلا کر راکھ کر دیا جائے، پھر بھی آپ غیروں کے سامنے سجدہ نہ کرنا۔ حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اتنی بڑی ہے، تمام انبیاء کے سردار ہیں، آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ جب جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے، جب کوئی مؤذن یہاں پہ اذان دیتا ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے کے ساتھ ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہے تو اس کی اذان تکمیل نہیں ہوتی، مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بڑا ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام لاتا ہے اور توحید کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے، تو بھلے ہی اس کا نام عبد الرحمن ہو سکتا ہے، بھلے اس کا نام عبداللہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ حقیقی مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نبی کا مقام یہ ہے کہ آپ کو حوض کوثر کا مالک بنا دیا گیا۔ اللہ کے نبی کا مقام یہ ہے کہ قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ پریشان ہوں گے، پوری دنیا کے لوگ پریشان ہوں گے، سارے انبیاء پریشان ہوں گے۔ اس وقت کہا جائے گا اے نبی آپ اپنی امت کے حق میں سفارش کیجئے، آپ کو جو مانگنا ہے، جو آپ کو جو سوال کرنا ہے آپ سوال کیجئے، آپ کا ڈیمانڈ پورا کیا جائے گا، آپ کو ادا کیا جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ شرک کی مذمت اسلامی شریعت نے اس حیثیت سے کی ہے، اے محمد اگر آپ بھی شرک کر لیں، اگر آپ بھی بیماری کو دور کرنے والا کسی کو سمجھ لیں، اگر آپ بھی تعویذ کے ذریعے اگر آپ بھی بیماری کو دور کرنے والا سمجھ لیں، تو حضرات اے محمد آپ کے تمام اعمال کو برباد کر دیے جائیں گے۔ سورۃ الانعام کے اندر آپ دیکھ لیجئے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ 26 انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، سارے انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ جتنے بھی پیغمبر ہیں، جتنے بھی رسول ہیں، یہ سارے کے سارے اگر شرک کر لیتے، یہ سارے کے سارے رزق عطا کرنے والا کسی دوسرے کو سمجھ لیتے، ان تمام کے اعمال کو برباد کر دیا جاتا۔ شرک کی مذمت شریف نے کی ہے، تو ہمیں شرک نہیں کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء علیہ السلام کو اسی مقصد کے تحت فرمایا، مبعوث فرمایا دنیا کے اندر کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اے میرے پیغمبروں، اے انبیاء، تم دنیا میں جا کر میرے بندوں کو یہ پیغام پہنچا دو کہ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ طاغوت کا مطلب یہ ہے، سلف فرماتے ہیں کل ما عبد من دون اللہ ہے، کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ تو ہمیں شرک سے محفوظ ہونا ہے۔ ہم دیکھا یہ جاتا ہے کہ تھوڑا سا بخار کیا آ گیا، تھوڑی سی بیماری کیا لاحق ہو گئی، ہم تعویذ کے شکار ہو جاتے ہیں، ہم شیطانی عمل کی طرف روا دوا ہو جاتے ہیں، ہم اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکنے لگتے ہیں، ہم ڈھیٹ بن جاتے ہیں۔ حضرات ایسا نہیں کرنا ہے۔ اسلامی تعلیمات پر چل کر کے ہی آپ کی کامیابی ہے۔ جب تک آپ اسلام کے اوپر نہیں چلیں گے، اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لاگو نہیں کریں گے، آپ قیامت کے دن آپ قبر میں آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین رشتہ توڑ لیتا ہے انسان، اور اس سلسلے میں انسان بہت ہی کرتا ہے، اس سلسلے میں انسان بہت ہی سست ہے، نماز کا چھوڑ دینا۔ حضرات وہ زندگی کامیاب نہیں ہے جس زندگی میں نماز نہ ہو، وہ زندگی خیر و بھلائی سے معمور نہیں ہے جس زندگی میں نماز نہ ہو، مسلمان ہو اور نماز کا پابند نہیں ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرات؟ آپ نماز کی پابندی کریں، آپ نماز کی پابندی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ طائف کا زخم کھانے کے باوجود بھی آپ نے کبھی بھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، لیکن جب
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا معاذ لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت لا تترکن صلاة مکتوبۃ متعمدہ فإن من ترک صلاة مکتوبۃ متعمدہ فقد بریت منہ ذمۃ اللہ۔ اے معاذ یہ فرض نماز کبھی بھی نہیں چھوڑنا، یہ ظہر عصر مغرب عشاء فجر یہ فرض نماز کبھی بھی نہ چھوڑنا، کتنوں بھی مشغولیت ہو آپ یہ فرض نماز نہیں چھوڑنا۔ فرض نماز چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے، کیا سزا ملتی ہے، انسان کی زندگی میں کیا تکلیف آتی ہے؟ فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ۔ اگر تم فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دو گے فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، اللہ رب العالمین تم سے رشتہ توڑ لے گا، تم دنیا میں مرو کٹو ذلیل ہو، اللہ سے کوئی مطلب نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ آج اگر مسلمان اس دائرے فانی کے اندر اس دنیا کے اندر اگر پریشان ہے اور ذلیل اور رسوا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان نماز کا پابند نہیں۔ دعوے تو بہت بڑے کرتے ہیں لیکن جب اعمال کی باری آتی ہے تو شیطان کی طرح دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں۔ حضرات نماز کے بارے میں آتا ہے کہ نماز اگر آپ کھڑے کھڑے نہیں پڑھ سکتے ہیں، بیٹھے بیٹھے پڑھیے، بیٹھے بیٹھے نماز ادا نہیں ہو پا رہی ہے، آپ کے اندر استطاعت نہیں ہے، آپ کے اندر طاقت نہیں ہے، آپ بیمار ہیں، لاچار ہیں، لاغر ہیں، کمزور ہیں، لیٹے لیٹے پڑھیے۔ شریعت ہم کو آسانی مہیا کر رہا ہے لیکن ہم ہیں کہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، ہم ہیں کہ سست ہیں، ہم ہیں کہ کائن ہیں، ہم ہیں کہ جاہل بنے گئے۔ حضرات میرے بھائیوں آپ یہ نہ سمجھو کہ میں کالج میں پڑھتا ہوں، میں کالج میں پڑھتی ہوں، ادھر یہ نماز یہ عقل مند ہونے کے بعد بالغ ہونے کے بعد یہ نماز سبھی پر فرض ہے۔ حدیث میں آتا ہے اگر آپ کا بچہ اگر 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم، 10 سال کا ہو جائے مسجد نہیں آ رہا ہے اسے مارو، تعلیم کے لیے تذلیل شرط ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کی تعلیم کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کو مہذب بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تذلیل بھی شرط ہے، اس کے لیے مارنا بھی شرط ہے۔ حضرات آج دنیا کی حالت دیکھیے، آج ہم مجرموں کی وجہ سے، ہم گنہگاروں کی وجہ سے، ہم خطاکاروں کی وجہ سے، ہم بدکاروں کی وجہ سے آج فلسطین کے اندر آج معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، آج گھروں کو اجاڑ دیا جا رہا ہے، وہاں بمباری جاری ہے۔ لیکن دیکھیے ہم نماز کو پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، ہم نماز کو انتہائی سستی اور کاہلی میں پڑھتے ہیں۔ جس تیزی کے ساتھ ہم نماز پڑھنے کے لیے، جس تیزی کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اسی تیزی کے ساتھ ہم مسجد سے بھاگتے بھی ہیں۔ ایسا لگتا ہے اسرائیل اور فلسطین کے جنگ میں ہم ہی کو شامل ہونا ہے۔ حضرات ایسا نہیں کرنا ہے، نماز پڑھو مکمل ارکان کے ساتھ، قیام کرو، سجود کرو اطمینان کے ساتھ۔ جب نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو اطمینان کے ساتھ ہر چیز کرو، ہر چیز کی ادائیگی کرو۔ ومن صلی یرائی فقد اشرک، جو شخص دکھلاوے کے نماز پڑھتا ہے وہ شرک کرتا ہے، بھلے وہ شرک اصغر ہو۔ حضرات ان تمام چیزوں کو ہمیں دھیان میں رکھ کر کے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن اعمال کے کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین رشتہ توڑ لیتا ہے۔